افسانچہ نگاری اتنی بھی آسان نہیں۔ دریا کو کوزے میں بند کرنا کیا آسان ہے؟ یہی وجہ ہے کہ افسانچہ نگار کم ہوتے ہیں۔ اچھے افسانچہ میں کن لوازمات کا ہونا ضروری ہے؟ اس بارے میں سینئر افسانچہ نگار کیا کہتے ہیں؟ ہر ویڈیو میں کسی ایک سینئر افسانچہ نگار کے جوابات سناؤں گا۔ اس بار پاکستان کے سب سے معمر، قابل، معروف افسانچہ نگار پروفیسر ڈاکٹر اعجاز بٹ کے جوابات ملاحظہ کریں۔ اختتام تک ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اور ایک خود میں منفرد افسانچہ سنو۔ ایسے افسانچے صرف زیب سندھی ہی لکھ سکتے ہیں۔ زیب سندھی کا شمار اساتذہ میں ہوتا ہے۔ زود وہ ہیں، ان کے افسانچوں میں ایک تیکھا پن ہوتا ہے۔ ان کے اس افسانچے کا تو جواب ہی نہیں۔ عنوان ہے کمرہ نمبر 7۔ اسے اردو کا قالب دیا ہے آکاش مغل نے۔ اس دفتر میں 7 کمرے تھے۔ کمرہ نمبر 1 میں بیٹھنے والا شخص آفس آتے ہوئے ایک حادثے کے نتیجے میں جاں بحق ہو گیا۔ چند روز بعد کمرہ نمبر 2 میں متعین ایک ملازم دفتر سے گھر پہنچتے ہی اچانک دم توڑ گیا۔ چند روز ہی گزرے تھے کہ کمرہ نمبر 3 میں کام کرنے والا ملازم صبح کے وقت آفس آتے ہوئے ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر چل بسا۔ اس واقعے کو گزرے زیادہ دن نہ بیتے تھے کہ کمرہ نمبر 4 میں تعینات ملازم کو دل کا دورہ پڑا اور وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اس غیر یقینی صورتحال میں کمرہ نمبر 5 میں فروکش باس کو ذہنی طور پر دہشت زدہ کر دیا۔ اس نے کمرہ نمبر 7 خالی کروایا اور اس میں منتقل ہو گیا۔ اس نے سوچا اگر کمرہ نمبر 5 میں بیٹھا شخص موت کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ کمرہ نمبر 6 میں متعین شخص کے مرنے سے پیشتر ہی اس دفتر کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ کمرہ تبدیل کرنے کے بعد اگلی صبح ایک دراز قامت شخص اندر داخل ہوا۔ باس نے اس کی آمد کا مقصد پوچھنے کی بجائے گھنٹی بجائی۔ چپراسی اندر آیا تو باس نے شدید برہمی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ شخص بغیر اجازت اندر کیسے گھس آیا؟ عمر رسیدہ چپراسی نے موٹے عدسوں والی اینک صاحب کی ادب سے جواب دیا، جناب میں نے تو کسی کو بھی آپ کے کمرے میں داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ باس نے معمر چپراسی کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے درستی سے کہا، اب تم اندھے ہو چکے ہو، تمہیں ملازمت سے برخاست کرنا ضروری ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ ضعیف چپراسی کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کرب سے اپنے موٹے شیشوں والی اینک کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باس نے جھنجھلاہٹ سے سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھا، پھر پوچھا،
तुम किसकी इजाजत से अंदर आए? दराज का शख्स ने मतानत से जवाब दिया, मुझे किसी के पास जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। बॉस का पारा मजीद चढ़ गया। कौन हो तुम? दराज का शख्स ने जवाब दिया, मैं वही हूं जो तुमसे पहले इस दफ्तर के 4 अफराद को अपने साथ ले गया था। बॉस बदहवासी के आलम में चीखा, क्या? तवील कामत शख्स ने जवाब दिया, कमरों के नंबर तब्दील करने से दुनिया से जाने का वक्त तब्दील नहीं होता है। आइए सरवर गजाली का सांचा सुनते हैं। उन्वान है वीरान हवेली। मकान किराए पे नहीं दिया जाता है। हाँ, तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो आ जाओ, मगर पहले हमारी तरह के सफेद लिबास पहनकर आना। बुढ़े ने खड़खड़ाती आवाज में नौजवान से कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद बरसों पहले उसे कब्र में लिटा दिया हो और वो कब्र की ताबीर फाड़ कर बाहर आ गया है। बाजार में सफेद कुर्ता पायजामा खरीदते हुए दुकानदार ने पूछा, कोई खास मौका है? लड़के ने बताया कि वो गांव के सिरे पर एक हवेली का मकीन बनने जा रहा है। ये 10 गज का लट्ठा ले जाओ। दुकानदार बोला, वहां तुम कुर्ते पायजामे में थोड़ी ही रह सकते हो। लट्ठा लेकर दुकान से बाहर आ गया। हवेली के करीब उसने लट्ठे को खोलकर देखा तो उसमें उसे एक बड़ा सा सुराख नजर आया। वो दुकान की तरफ पलटा और बाजार पहुंचकर दुकान तलाश करने लगा। उसे दुकान नजर न आई तो वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। फिर वो सामने वाले होटल में पहुंचा। उससे पूछा, यहाँ जो बजाज की दुकान थी वो नजर नहीं आ रही है? होटल वाले ने हैरानी से कहा, बजाज की दुकान? लेकिन यहाँ तो इस बाजार में कपड़े की कोई दुकान नहीं है। लोग शहर जाते हैं कपड़े लेने के लिए। लड़का हक्का बक्का होटल वाले का मुंह तकने लगा। तभी लड़की को याद आया कि वो जिस अंदाज में लट्ठे को लपेटा गया था वो तो कफन जैसा था। आप इस चैनल पर आए हैं तो ये साबित है कि आप अदब के कदरदान हैं, वरना नाच रंग के, ड्रामा, तमसील के चैनल पर जाते। यहाँ तो सिर्फ अदब परस्त आते हैं। और हाँ, अगर आप अदब परस्त हैं तो ये ड्यूटी भी आपकी है कि उर्दू की सिंथ सुखन की तरवीज के लिए खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि दोस्तों को भी मशवरा दें कि वो सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल मजबूत हो सके। सब्सक्राइब का लाल बटन दबाने के बाद याद से घंटी का बटन जरूर दबाएं। एक अच्छे अफसानचे में क्या क्या होना ज़रूरी है? अफसानचा लिखने में
کن باتوں پر زیادہ توجہ رکھنا چاہیے؟ پاکستان میں افسانچہ بہت کم لکھا گیا۔ آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جبکہ افسانچے کی ابتدا پاکستان سے ہی ہوئی تھی۔ سعادت حسن منٹو نے پہلی بار پیش کیا تھا۔ آپ کے خیال میں کیا یہ درست ہے کہ افسانچہ مغرب سے مستعار لیا گیا ہے، یا ہمارے یہاں رائج مولانا رومی کی گلستان بوستان سے مہمیز ہو کر ایسی چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھنے کی شروعات ہوئی؟ یہ وہ چند سوالات تھے جن کے جوابات آپ ملاحظہ کریں گے اسی ویڈیو میں۔ ایک اچھے افسانچہ نگار میں سب سے پہلی چیز جو ہے اختصار، واضح تاثر اور سب سے زیادہ پنچ لائن ہونی چاہیے۔ یہ اس کا پہلا طریقہ ہے۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ افسانچہ نگار کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے زیادہ جس بات کا ذکر ضروری ہے وہ ہے اس کا اختصار۔ نمبر 2، اس میں جو افسانچہ نگاری میں سب سے عام چیز ہے وہ یہ ہے سینٹر آف اٹریکشن، یعنی اس کا ایک تاثر ہونا چاہیے جو کہ مرکزی ہو، جس سے آخر میں یا اس کو یہ پتہ چلے کہ افسانچہ جو ہے اس میں کہانی بھی ہے، اس میں ہر چیز ہے، اور یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اگرچہ سب سے پہلے منٹو نے سیاہ حاشیہ لکھی، لیکن پاکستان میں افسانہ کم لکھا گیا۔ پاکستان میں افسانہ کم نہیں لکھا گیا، یہ اصل میں ہمارے جو مدیران ہیں، ایڈیٹرز ہیں، وہ افسانچہ نگاری کو جیسے وہ پروز پوئم کو نہیں مانتے تھے، افسانچہ نہیں مانتے تھے۔ حالانکہ منٹو کے سیاہ حاشیے کے بعد کافی لوگوں نے لکھا۔ میرے 2 افسانوں کے مجموعے 1968 اور 1972 میں آئے اور یہ باقاعدہ چھپتے رہے۔ یہ نہیں ہوئی کہ انڈیا میں چھپتے رہے، یہ محفل لاہور، صاف کو لاہور، نرنگ خیال، اور یہ نرنگ خیال راولپنڈی، افکار کراچی، اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ شاخسار کٹک اور پکڈنڈی امرتسر میں چھپتے رہے۔